بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین کرام کی خدمت میں صفات باری تعالی اور صفات ثبوتیہ جو صفات کمالیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ان کے بارے میں بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ جو صفات ذاتی ہیں ان صفات ثبوتیہ میں سے، صفات کمالیہ میں سے، ان میں سے ایک صفت جو حی ہونا اور حیات پروردگار عالم کی، اس سلسلے میں گفتگو مکمل ہوئی، اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی وہ دوسری صفت جو صفات ذاتی میں سے ہے، اس صفت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ دوسری صفت جس میں گفتگو جاری ہے، بحث کا سلسلہ جاری ہے، ڈسکشن چل رہے ہیں اس دوسری صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ذاتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا اور اس کا عالم ہونا۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، تمام اشیاء اس کے نزدیک حاضر ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، تمام کائنات اور تمام اشیاء عالم پر علمی لحاظ سے محیط ہے، آگہی کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے۔ اور اس صفت کی شناخت کے لیے کہ اس صفت کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے، ڈسکشن جاری تھی، اور سلسلے گفتگو جو دلائل میں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کو کس طرح دلائل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں، اور عقل کس طرح دلیلوں کے ساتھ اس صفت کی شناخت حاصل کرتی ہے اور اس کے بارے میں یقین حاصل کرتی ہے عقل بشر۔ لہٰذا دلائل پیش کیے جا رہے تھے، اور آج ہم ایک دلیل جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ اشارہ ہوا تھا اس کی طرف، بات کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور آج ہم اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس گفتگو کو علیم ہونے پر اور عالم ہونے پر جو دلیلیں ہیں اس کو آج کے اس پروگرام میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دلیل جو ہے وہ برہان نظم اور دلیل نظم جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر قائم کی گئی تھی، وہی دلیل یہاں پر اللہ کے علیم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے، سوال کے ساتھ ہم اپنی بات کو پیش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تو عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا، سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والا ہے؟ ہم کیسے اس صفت کی شناخت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے؟ اس صفت کی معرفت کیسے انسان کو حاصل ہو، اور یہ کس طرح ہے کہ ہم کہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم یہ صفت
اللہ تعالیٰ اور اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی صفت کی شناخت ہم کرتے ہیں اس کے علیم ہونے کی اور عالم ہونے کی، کہ وہ علی الاطلاق علم رکھنے والی ہستی ہے، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے کہ وہ عالم ہے، ہر چیز سے آگاہ باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں، ہر چیز اس کے سامنے اور حاضر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس سوال کے ساتھ ہم جب اس کا جواب دیں گے تو برہان النظم کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ کائنات جو اتنے دقیق نظام کے ساتھ، اتنے بہترین اور خوبصورت نظام کے ساتھ، جو انتہائی باریک بینی پر مشتمل حساب کتاب کے ساتھ ہے، بہت ہی دقیق اور بہت ہی ایکیوریٹ اور بہت ہی آرگنائزڈ سسٹم جو کائنات کا ہے، یہ کائنات جس نظام کے تحت وجود میں آئی، اور اسی دقیق نظام اور دقیق محاسبات اور حساب کتاب کے ساتھ یہ انتظام اس کائنات کا قائم ہے، اور انتظام کے ساتھ بہترین اور دقیق حساب کتاب کے ساتھ یہ اس کا نظام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ سلسلہ قائم ہے۔ تو پھر اب اس کے بارے میں عقل بشر واضح طور پر ادراک کرتی ہے اور سمجھتی ہے یہاں پر کہ اس طرح کا دقیق جو نظام وجود میں آیا اور اس نظام کو ایک خاص انتظام کے ساتھ قائم کیا گیا اور چلایا جا رہا ہے، مینیج کیا جا رہا ہے، آرگنائز ہے یہ، تو اس کو جو اس نظام میں دقیق انداز سے انتظام ہے، تو پھر منتظم جو ہے اور اس دقیق نظام پر مشتمل یہ موجود یہ کائنات اور اشیاء عالم جو وجود میں آئی ہیں، تو علم رکھنے والا جو ہوگا وہی اس کا خالق ہوگا۔ بغیر علم کے اور بغیر آگہی کے اس طرح بہترین، خوبصورت، دقیق ترین اور بہت ہی گہرے اور عمیق حساب کتاب اور محاسبات کے ساتھ، جس میں ذرہ برابر اونچ نیچ نہ ہو، ذرہ برابر یہاں وہاں وہ نظام نہ ہو، اس طرح یوں انتظام اس کا اور اس کا انتظام کرنا اور اس کو سنبھالنا اور چلانا اور بہترین طریقے سے اس نظام کا آگے بڑھنا اور قائم رہنا، یہ سب دیکھ کر عقل انسانی یقین کرتی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والی ہستی اور اس کا انتظام برقرار کرنے والی ہستی جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اس نے اس بہترین انتظام کے ساتھ اس نظام کو برقرار کیا، آگے بڑھایا اور چلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ علم کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یقیناً وہ ہستی، وہ ذات جو اسے وجود میں لائی ہے، اور وہ ہستی جو اس کے انتظام کو برقرار کرنے والی، اس نظام کو قائم کر کے اس دقیق بہترین خوبصورت انتظام کے ذریعے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ اس سسٹم کو، اس کے انتظام کو آگے بڑھانے والی ذات اور ہستی علیم ذات ہے، عالم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ہستی کو علم نہ ہو اور یوں ہی سب کچھ اتفاق سے اتنا باریک بینی پر مشتمل نظام، اس کا انتظام یوں ہی چل رہا ہو، اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر، یوں ہی بس سب کچھ اچانک ایسے ہی ہو رہا ہو۔ نہیں عزیزان گرامی، عقل یہاں بشر کی فیصلہ کرتی ہے، سمجھتی ہے، اور یقین انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، عقل بشر کے نزدیک علم حاصل ہو جاتا ہے، یقین اسے حاصل ہوتا ہے کہ یقیناً اور قطعاً یقینی طور پر وہ ہستی جس نے اسے وجود عطا کیا اور جس نے اسے سنبھالا، سنوارا اور بنانے کے بعد اس دقیق نظام کے ساتھ اس کا انتظام برقرار کیا اور اس انتظام کے مطابق اسے برقرار کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اسے چلایا ہے اور اس نظام چل رہا ہے، تو عزیزان گرامی یہ ایک ایسی ہستی ہی انجام دے سکتی جو علیم اور عالم ہے۔ لہٰذا وہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جب ہم نے
وجود پروردگار کے لیے برہان نظم اور دلیل نظم کو، کہ اس کائنات میں نظم و ضبط دیکھ کر کہ اتنے پراپر انداز میں، اتنے آرگنائزڈ وے میں، اتنے ایکوریسی سسٹم کے ساتھ، ایکوریٹ سسٹم کے ساتھ، دقیق و باریک بینی کے ساتھ، اور بہت گہرے و عمیق اور انتہائی، دیکھیے کہ آپ کس طرح کے حساب کتاب ہے کہ اگر تھوڑا سا یہاں سے وہاں ہو جائے اور ان محاسبات میں اونچ نیچ ہو جائے تو درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام۔ لہٰذا علوم نے جو حقائق کو انکشاف کیا، ان حقائق سے جو اس باریک بینی پر مشتمل نظام ہمیں نظر آتا ہے اور یہ تمام حقائق روشن ہوتے ہیں، بس وہاں عقل بشر کو یقین حاصل ہوتا ہے اور انسان یقینی طور پر اس بات کی طرف آ جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، سمجھتا ہے، ادراک کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ ہستی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، ایسی کائنات کو جو اس طرح محاسبات اور اتنے گہرے اور عمیق و دقیق حساب کتاب پر مشتمل ہے، اور پھر اس کا انتظام جو اس انداز سے برقرار کیا، تو ان تمام گہرائیوں کو دیکھ کر، ان تمام حیرت انگیز حقائق کو جاننے کے بعد انسان یقین حاصل کرتا ہے، عقل کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام اور یہ نظم و ضبط برقرار کرنے والی اور اس انتظام کو کے لیے ایک منتظم ذات، جس نے اس انتظام کے ذریعے کائنات کو باقی رکھا ہے، برقرار کیا ہے اور اس نظام کو چلایا ہے، اور تکاملی سیر اور کمال کی طرف یہ کائنات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہو جاتا ہے، عقل یقین حاصل کر لیتی ہے کہ یہ ہستی علیم ہستی ہے، اور علم و آگہی کے بغیر یہ سب کچھ یوں ہی ایسے ہی بس اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جہاں برہان النظم خالق کے وجود کو ثابت کرتی ہے کہ ہے ایک واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ہستی جس نے خلق کیا، خالقیت اس کا فعل ہے، اور خالقیت سے اور اپنی اس قدرت سے پروردگار عالم نے جب پیدا کیا تو وہ ذات آگاہ ہے، علیم ہے۔ تو یہ تمام مخلوقات جو اس کی اپنی مخلوقات ہیں، جس کو اس ذات نے خلق فرمایا ہے، تو اس مخلوق میں ہر شے، ہر چیز جس میں اتنا گہرا ربط ہے، نظم و ضبط ہے اور ایک دقیق نظام ہے، ایک ایسا عجیب انتظام ہے، عزیزان گرامی کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، سمجھ کر انسان کی عقل یقین حاصل کرتی ہے کہ بس وہ منتظم، وہ نظم و ضبط برقرار کرنے والی ہستی علیم اور آگاہ ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بھی بخشا ہے اور وجود کی بقا کے لیے یہ بہترین انتظام کے ذریعے سے چلایا ہے۔ لہٰذا اللہ کا علیم ہونا، اللہ کی مخلوق ہے یہ سب، لہٰذا ہر چیز اپنی مخلوقات کی وہ مالک ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے مملوک ہیں۔ تو اپنی مملوک کے بارے میں، اپنی مخلوق کے بارے میں، تمام مخلوقات کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگاہ اور باخبر ہے، عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس برہان نظم کے ذریعے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ وہ ہستی، یہ دلیل ہے کہ اس کے ذریعے عقل برہان نظم کے ذریعے اللہ کے علیم ہونے کو، اللہ کے آگاہ ہونے کو، باخبر ہونے کو، عالم ہونے کو عقل سمجھتی ہے، شناخت حاصل کرتی ہے، پہچانتی ہے، اور اس اعتبار سے انسان کے لیے اس صفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں، علیم اور عالم ہونے کے بارے میں انسان کے لیے معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ان دلائل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، اسی طرح دعاؤں کے جو مجموعے ہیں، وہ دعائیں جو ہم تک پہنچی ہیں معصومین علیہم السلام سے نقل ہو کر، اسی طریقے سے احادیث اور روایات جو محدثین نے، راویوں نے اور ان اخبار کو سننے والوں نے اور ان احادیث کو معصومین علیہم السلام سے لے کر آگے منتقل کرنے والوں نے سلسلہ وار جو نقل کیا اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان احادیث میں بھی لہٰذا یہ علیم ہونے کی صفت اور عالم ہونے کی صفت یہ بیان ہوئی ہے۔ اس صفت سے توصیف کی گئی اور اس صفت پروردگار کو بیان کیا گیا، اور اس صفت کے ذریعے اللہ کی تعریف
اور تمجید اور تسبیح کی گئی ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید سے اب مثال کے طور پر میں ایک دو نمونے، ایک دو آیتیں مثال کے طور پر آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مبارک انعام میں آیت 101 میں ذکر ہوتا ہے، آیت کے ایک حصے میں، اور اس حصے میں بیان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر شے کے بارے میں آگاہ ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو وہ علیم ہے ہر چیز کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں اسے آگہی ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی میں، وہ آیات جو آیت الکرسی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم، جو انسانوں کے سامنے ہے اور انسانوں کے سامنے کی باتیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے کی بات ہے جو انہیں معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ بس ہر چیز کے بارے میں اللہ آگہی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کے بارے میں انسان کے لیے وضاحت کرتی ہے اور انسان کے لیے اس حقیقت کو روشن کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو انسانوں کے سامنے بیان کرنے والی آیات بہت زیادہ ہیں جہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بشریت کی شناخت کے لیے بیان کیا تاکہ انسان معرفت حاصل کریں اور اس صفت کے بارے میں شناخت انسانوں کو ہو جائے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو کمال مطلق ذات ہے، اس میں یہ کمال ہے، اور وہ علم رکھنے والی ہستی اور علیم پروردگار ہے، وہ عالم ہے واجب الوجود بذاتہ لذاتہ، اور ہر شے کے بارے میں عالم ہے، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے نزدیک حاضر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح روایات اور یہ آیات یہ دلیل نقلی ہیں جہاں عقل کے دلائل قائم کرنے سے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی روشن ہوتی ہے، اور علی الاطلاق مطلق طور پہ علیم اور عالم ہونا اللہ کا دلیلوں کے ذریعے واضح ہوتا ہے، اور عقل بشر یقین حاصل کر لیتی ہے، انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا، اس پر ایمان لاتا اور ایمان رکھتا ہے اس صفت کے بارے میں۔ تو اسی طرح دلیل نقلی بھی دیکھیے، یہ مثال کے طور پر دو آیتیں آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، روایات میں اسی طریقے سے، دعاؤں میں اسی طریقے سے، لہٰذا یہ تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، اور انسان ان دلائل کے ذریعے شناخت اس صفت کے بارے میں، اللہ کے عالم اور علیم ہونے کے بارے میں انسان شناخت حاصل کرتا ہے، اور عقل بشر کو اس صفت کے بارے میں اپنے پروردگار کی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارا پروردگار علیم ہے، علی الاطلاق علم رکھنے والا، وہ کمال مطلق میں یہ صفت ہے علیم ہونے کی اور عالم ہونے کی، اور علی الاطلاق علیم اور عالم ہے، ہم اس کے علم کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اور کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ علی الاطلاق علم رکھنے والا ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس باؤنڈری تک پہنچ کر اس علم کی کامل حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سمجھ سکے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علی الاطلاق علیم ہستی اور وہ عالم پروردگار جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بے انتہا عالم ہے، ہر شے سے آگاہ ہے، بس اس اعتبار سے ہم اللہ کے علیم ہونے اور عالم ہونے کی شناخت اور معرفت حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم نے اس علم کی صفت پروردگار عالم کی جو صفت ذاتی ہے اس کے بیان کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم دیگر پروردگار عالم کی جو صفات ہیں ان کی ابحاث اور ان کے مباحث کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
اغفر لنا ذنوبنا